وہ اوج ادب علم کا معیار خمینی، وہ قصر وفا آہنی دیوار خمینی، وہ ناصر مہدی وہ وفادار خمینی، زہرا کی دعا صاحب کردار خمینی، وہ قافلوں کا قافلہ سالار خمینی، وہ قافلوں کا قافلہ سالار خمینی، وہ مرد مجاہد وہ عزادار خمینی۔ مومن کو یقین عزم سفر دے گیا ہم کو، مومن کو یقین عزم سفر دے گیا ہم کو، رہنے کے لیے علم کا گھر دے گیا ہم کو، اس دور میں جینے کا ہنر دے گیا ہم کو۔ رہبر بھی تھا عالم بھی تھا وہ مرد مجاہد، لکھنے کے لیے خون جگر دے گیا ہم کو، اس دور میں جینے کا ہنر دے گیا ہم کو۔ تبلیغ عبادات عزا حوصلہ امید، تبلیغ عبادات عزا حوصلہ امید، سب آئینے وہ آئینہ گھر دے گیا ہم کو، اس دور میں جینے کا ہنر دے گیا ہم کو۔ جو غیبت کبریٰ کی ضرورت تھی ہدایت، جو غیبت کبریٰ کی ضرورت تھی ہدایت، اس طرز ولایت کا شجر دے گیا ہم کو، اس دور میں جینے کا ہنر دے گیا ہم کو۔ وہ طائر عرفان حسین ابن علی تھا، وہ طائر عرفان حسین ابن علی تھا، جب جانے لگا اپنے ہی پر دے گیا ہم کو، اس دور میں جینے کا ہنر دے گیا ہم کو۔ ہمت اسے دی تھی پسر بنت اسد نے، ہمت اسے دی تھی پسر بنت اسد نے، وہ خوف کی دیوار میں در دے گیا ہم کو، اس دور میں جینے کا ہنر دے گیا ہم کو۔ پہلے تو یہ تھا موت سے مر جاتے تھے ہم لوگ، پہلے تو یہ تھا موت سے مر جاتے تھے ہم لوگ، وہ آیا شہادت کا ہنر دے گیا ہم کو، اس دور میں جینے کا ہنر دے گیا ہم کو۔ وہ مرد مجاہد وہ عزادار خمینی، قوموں کے جو نقشے کو کیا کرتی ہے تبدیل، قوموں کے جو نقشے کو کیا کرتی ہے تبدیل، امید سحر شب میں قمر دے گیا ہم کو، اس دور میں جینے کا ہنر دے گیا ہم کو۔ وہ قافلوں کا قافلہ سالار خمینی، وہ قافلوں کا قافلہ سالار خمینی، وہ مرد مجاہد وہ عزادار خمینی۔ اسلامی انقلاب کی 40 سالہ برکات میں ولی فقیہ کا کردار۔ اسلامی انقلاب 11 فروری 1979 کی صبح ایران کی سرزمین پر امام خمینی کی پیغمبرانہ قیادت میں طلوع ہوا، صدی کے عظیم معجزے کے طور پر ظاہر ہوا۔ اس انقلاب کی برکت سے مختلف میدانوں میں بے شمار اور بے نظیر ایجادات کا الہی تحفہ ہمیں نصیب ہوا۔ تاریخ تشیع کے عظیم مرد حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے قیام میں سب سے بڑی نعمت ولایت فقیہ ہے، ایسا قیام جس میں شیعہ فقہ پر
بڑی گوشہ نشینی اور کنارہ کشی کی گرد ہٹ گئی۔ نظام ولایت کا ایک اہم ترین باب یہ ہے کہ اسلامی نظام و حکومت کی تشکیل اور تعمیر میں ولایت فقیہ کا کردار سب سے زیادہ ہے۔ اگر اسلامی انقلاب کی کامیابی کا اپنے قرب و جوار کے ممالک میں چلنے والی اسلامی تحریکوں کے ساتھ موازنہ کریں، جیسا کہ مصر کو ہی دیکھ لیں، تو ہمیں شیعہ معاشرے میں دینی قائدت کی عظمت و اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ایک نظریاتی قائد کے اعتبار سے امام خمینی کا کردار بہت اہم ہے، جنہوں نے اسلامی جمہوریہ کی تعمیر کی۔ آپ ہی اس بنیادی نظریے کی واضح اور روشن مثال ہیں۔ اسلامی انقلاب کو 4 دہائیوں میں بہت بڑی بڑی سازشوں کا سامنا کرنا پڑا، جیسے کہ ملک کے ٹکڑے کرنے کے مطالبے، ضد انقلاب لوگوں کی طرف سے حکومت کو گرانے کے لیے فتنہ و فساد، زبردستی نافذ کردہ جنگ، حکومت پر عدم اعتماد کی تحریکیں، توڑ پھوڑ، منفی سیاست اور عالمی پابندیوں کے علاوہ کئی ایک ایسی مشکلات اور سازشیں تھیں کہ اگر زمانے کے ولی فقیہ موجود نہ ہوتے تو یقینی طور پر ان میں سے کوئی بھی ایک مشکل ملک کو تباہ کر دیتی اور حکومت گر جاتی۔ گزشتہ 4 دہائیوں میں علمی، ثقافتی، سیاسی و اقتصادی اور دیگر میدانوں میں بنیادی تبدیلی و ترقی میں ولی فقیہ کا کردار پوری طرح سے واضح، روشن، سمت تعین کرنے والا اور کلیدی رہا ہے۔ 80 کی دہائی کے آغاز میں ثقافتی انقلاب کی ابتدا، یونیورسٹیز کو اسلامی بنانا، علمی میدانوں سے مغربی سیکولرزم کے اثرات کا خاتمہ، دینی حوزہ اور یونیورسٹیوں کے درمیان وحدت، جنگ کی عظیم قیادت اور ہر سطح پر ملک کا دفاع کرنا انقلاب کی پہلی دہائی میں امام راحل امام خمینی کے کردار میں چمکتے ہیں۔ رہبر معظم سید علی خامنائی کے دور میں ان تمام شعبوں میں پیش رفت ہوئی۔ ماہرین کا اعتراف ہے کہ آیت اللہ سید علی خامنائی کی طرف سے ترغیب و حمایت ہی تھی جس کی بنا پر ملک کی دفاع میں ہم نے خود کفالت حاصل کر لی۔ ہوا سے فضا میں سیٹلائٹ بھیجے گئے، بے شمار دفاعی میزائل کی ساخت کی گئی، پرامن ایٹمی توانائی، طب کے میدان میں علمی تحقیق، بنیادی سیلز اور بہت سے موضوعات ایسے ہیں جن میں ترقی کی اعلیٰ منازل طے کی گئیں۔ ملک کی ترقی پر بیرونی نگاہ۔ ولایت فقیہ کے کردار میں نمایاں نکات میں سے ایک یہ ہے کہ ملکی سیاست کی محافظت اور سیاسی جمہوری عمل کو جاری رکھا جائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حکومتی سیاسی عہدیداروں میں تبدیلی چلتی رہتی ہے، مقننہ اور عدلیہ کے سربراہان تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ عوامی حاکمیت کے نظام میں یہ ایک فطری اور طبیعی بات ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں بھی جہاں دینی عوام کی حاکمیت قائم ہے، مختلف سیاسی گروہوں میں اقتدار کی گردش جاری رہی ہے۔ اگر راستہ ایک نہ ہوتا اور اصول مشترک نہ ہوتے تو ان گروہوں کے مابین مختلف اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی اختلافات کی وجہ سے انقلاب اسلامی کا جاری رہنا محال تھا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ہمیشہ ملک کی عظیم تر مفاد میں سیاسی منتخب حکومتوں اور گروہوں کی حمایت کی ہے۔ خود یقینی۔ گزشتہ ادوار میں تسلط کے آغاز سے ایران میں مغربیوں کی مداخلت ہمیشہ ان کے نوکروں اور مغرب زدہ عوامل کی مدد سے جاری رہی ہے، جس میں کئی طرح قانون سازی کے ذریعے ایرانی قوم کو ذلیل کیا جاتا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایرانی قوم میں علمی صلاحیت نہ تھی اور وہ علمی میدان میں پیش رفت نہیں کر سکتے تھے۔ امام خمینی کے خلفۂ صالح تھے کہ جنہوں نے ایک ایسی قوم کی رگوں میں خود یقینی کو ان کے خون سے ملا دیا۔ ہم کر سکتے ہیں کہ جرأت مندانہ نعرے کو اس قوم کی روح میں اتار دیا، جو کہ ایرانی قومی ترقی کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس بات کی قدر و قیمت ہر چیز سے بالاتر ہے۔ بحث و گفتگو کا میدان۔ گفتگو کرتے رہنا اور مسائل کو بیان کرتے رہنا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی تفکراتی جہاد میں سے ایک ہے۔ آپ نے انقلاب کی 4تھی دہائی کو پیش رفت اور عدالت کی دہائی قرار دیا ہے۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ اس کو واضح کرنے میں سالوں لگ سکتے ہیں۔ 20 سال پہلے سافٹ ویئر تحریک کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر آج ملک میں ہر جگہ گفتگو ہو رہی ہے۔ جب بغور دیکھیں گے تو ان سالوں میں انقلاب کی ترقی کی شرح میں اضافہ ہمیشہ معظم لہ کی گفتگو کے مرہون منت رہی ہے۔ ما اگر دنبال پیشرفت هستیم و پیشرفت علمی را شرط لازم پیشرفت عمومی کشور می‌دانیم، مراد ما از پیشرفت
پیشرفت با الگوی غربی نیست. دستور کار قطعی نظام جمهوری اسلامی دنبال کردن الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی است. پیشرفت غربی هیچ جاذبه‌ای برای انسان آگاه امروز ندارد. پیشرفت کشورهای پیشرفته غربی نتوانست فقر را از بین ببرد، نتوانست تبعیض را از بین ببره، نتوانست عدالت در جامعه مستقر کنه، نتوانست اخلاق انسانی را مستقر کنه. ما دنبال الگوی مطلوب و آرمانی خودمون هستیم که یه الگوی اسلامی و ایرانی است. انقلاب فکر است، اندیشه است، راه است. اگر مورد پسند و قبول یک ملتی قرار بگیره، به خودی و خود اون ملت اون رو میپذیره. مقاومت به تدریج از مرزهای جمهوری اسلامی فراتر رفت. نه اینکه ما بخواهیم این عنوان مقاومت را یا فکر مقاومت رو ما بخواهیم صادر کنیم. مقاومت خودش مورد قبول ملت ها قرار گرفت. امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است. ما در این 37 سالی که از اول انقلاب گذشته است خوب پیش رفتیم. واقعا اگر کسی با چشم انصاف نگاه کند، ایران وابسته، عقب افتاده، گمنام، ذلیل زیر دست و پای آمریکا و انگلیس امروز جوری شده است که آمریکا و انگلیس و بقیه میان صف میبندن برای اینکه امکانات موجود جمهوری اسلامی در منطقه را بلکه بتوانند به نحوی مصادره کنند و نمیتوانند. یعنی این جور گسترش پیدا کرده است عزت اسلامی و عزت نظام اسلامی و ایران اسلامی، که اونایی که با چشم تحقیر نگاه میکردن به ملت ها و از جمله به ملت ایران مثل دوران طاغوت، امروز مجبورن مثل یک هماورد قدرتمند با او مواجه بشن. پیشرفت عمومی ملت است. در علم پیشرفت کردیم، در سیاست پیشرفت کردیم، در مسائل گوناگون مورد نظر اسلام پیشرفت کردیم.